بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ باب نمبر 2 میں ہم نے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسی باب نمبر 2 سے متعلقہ سر سید احمد خان کی خدمات کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے تھے، ان میں سے ایک پہلو سر سید احمد خان کی معاشرتی مصلح کی حیثیت جو ہے، یعنی معاشرے کی اصلاح کرنے والے کی جو حیثیت ہے، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ دیکھیے بیٹا، سب سے پہلے آج کے ٹاپک کا نام معاشرتی مصلح۔ مصلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والا، منظم کرنے والا، سیدھے راستے پر لے کے آنے والا۔ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہر دور میں، ہر معاشرے میں رہی ہے جو معاشرتی معاملات کو مثبت پہلو کی طرف لے کر چلتی ہے۔ تو سید احمد خان جو ہیں، انہوں نے اس دور میں معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی، جس دور میں ہر طرف انگریزوں کی حکومت، مسلمان محکوم، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے جا رہے، مسلمانوں کی روایات، ثقافت اور ان کے رہن سہن کو پس پش ڈالا جا رہا تھا۔ تو اس وقت سر سید احمد خان نے ایک معاشرتی مصلح کا کردار ادا کیا۔ گزشتہ لیکچر میں بھی بیٹا میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ برِ صغیر میں اقتدار کو چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا، انگریز مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے تھے۔ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ جنگ آزادی میں ہماری مخالفت، ہمارا سامنا صرف اور صرف مسلمانوں نے کیا ہے، لہذا ان کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ سید احمد خان جو تھے، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان جتنی بھی نفرتیں تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی، اور آپ اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے۔ آپ نے ان لوگوں کو یہ بات باور کروائی کہ تمام مسلمانوں نے آپ کے خلاف جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا،
نہ ہی تمام مسلمان آپ کے مخالفین ہیں، اور جن مسلمانوں نے آپ کے خلاف جنگ آزادی میں مخالفت کی ہے ان کے ساتھ ساتھ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے۔ صرف ہندو اپنی چالاکیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے آپ کو خلاف کر چکے۔ دوسری بات، مسلمانوں کے دلوں میں بھی انگریزوں کے بارے میں بہت نفرت تھی۔ جب دونوں پہلوؤں سے نفرت کا پہلو اجاگر ہو رہا تھا تو سر سید احمد خان نے دونوں پہلوؤں کو اپنے اس کشیدگی کے عمل سے واپس لانے کی کوشش کی کہ امن اور سکون کے ساتھ زندگی گزاری جائے، معاشرہ پرسکون اور پرامن بنایا جائے۔ اس کے لیے کیا تھا کہ مسلمان انگریزوں کو دیکھتے تو آگ بگولا ہونا شروع ہو جاتے تھے۔ انگریز کیونکہ اس وقت حکومت میں تھے، وہ مسلمانوں پر مختلف قسم کے ظلم ڈھاتے تھے۔ سر سید احمد خان نے بیٹا سب سے پہلا کام کیا کیا کہ مسلمانوں کو کہا کہ دیکھیں اس وقت اقتدار انگریزوں کے ہاتھ میں ہے، اس وقت حکومت برطانیہ کے پاس ہے، ہم اگر ان کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں تو ہم ظلم اور نا اتفاقی اور اپنے اوپر مشکلات کے پہاڑ خود ڈھائیں گے۔ ہمیں ان کی حکومت کے ساتھ باہمی تعاون کرنا چاہیے کہ وقت آنے پر ہم ان سے اپنے مطالبات پورے کروا سکیں۔ لہذا سر سید احمد خان نے یہاں تک مسلمانوں سے کہا کہ دیکھیں اسلام نے ہمیں ضرور یہ حکم دیا ہے کہ ہم ہاتھ سے کھانا کھائیں، لیکن اس وقت انگریزی تہذیب جو ہے وہ برِ صغیر میں قابض ہو چکی ہے، اس تہذیب میں ان کا ہمارے ہاتھ سے کھانا کھانا جو ہے ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کو کراہت آتی ہے، لہذا ہمیں بھی یہ چھری کانٹے اور چمچ کا استعمال کرنا چاہیے، جو آج ہم اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے لیے یہی کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ آج ہم خوش اسلوبی کے ساتھ انگریزوں کے اس ثقافتی معاملے کو اور ان کے اس وقت کے معاملات کو خود سے اپنا چکے ہیں، جبکہ تب کون کہتے تھے؟ سر سید احمد خان مسلمانوں سے کہتے تھے کہ آپ اس کو اپنائیں اور وہ کام کریں جو آپ بہتر ضرور سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزوں کی تہذیب سے متعلقہ ہے، تاکہ انگریز جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھ کر آپ کو خوشی خوشی آپ کے مذہبی امور پر عمل کرنے کی اجازت دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ جنگ کریں، آپ ان کے ساتھ مخالفت کریں اور ان کی مخالفت کے پیش نظر وہ آپ کو مذہبی امور میں بھی تنگ کریں۔ لہذا سر سید احمد خان نے یورپی تہذیب کو اپنانے کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا۔ انہیں کہا کہ آپ یورپی تہذیب اپنائیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سر سید نے مسلمانوں میں قومی ہمدردی اور قومی خیرخواہی کے جذبے پیدا کیے۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ قومی ہمدردی کا مطلب اس وقت تو انگریزوں کی حکومت تھی، مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم اس وقت برِ صغیر میں رہتے ہیں تو ہماری قوم جو ہے وہ مسلمان قوم، اس کے ساتھ ہمدردی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ایسا کردار بنائیں جس سے انگریز آپ سے نفرت کرنے کے بجائے مسلمان قوم کو اہمیت دینا شروع ہو جائے، مسلمان قوم کی اس وقت خیر خواہی ہو۔ لہذا انگریزوں کے خلاف
آپ ایسا عمل نہ کریں جس سے انگریز جو ہیں وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی ظلم اور جبر کریں۔ اس کے بعد یہ تو معاملات تھے جو انہوں نے مسلمانوں کو سکھائے کہ مسلمان تہذیب کو اپنائیں، مسلمان ہمدردی کا رویہ رکھیں، قومی خیر خواہی کریں، اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ دوسری طرف انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے لائل آف محمدن آف انڈیا، لائل محمدن آف انڈیا کے نام سے ایک رسالہ لکھا۔ اس کتابچے میں انگریز حکومت کو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مسلمانوں کی یہ خدمات ہیں، ان خدمات کے پیش نظر مسلمانوں نے آپ کے ساتھ فلاں فلاں موقع پر فلاں فلاں پہلو پر تعاون فرمایا ہے تاکہ مسلمان اور انگریزوں کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جائے، اور حکومت کو بھی ان کا رویہ بدلنے پر آمادہ کیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں ہمدردی کی بجائے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف عیسائی مشنری جو تھے انہوں نے ایک محاذ کھول لیا تھا۔ سر سید نے دونوں اقوام کے درمیان مفاہمت کی راہ اپنانے پر زور دیا۔ اسلام اور عیسائیت کو اللہ تعالیٰ کے یکے بعد دیگرے آنے والے دو پیغامات کا مجموعہ قرار دیا کہ دیکھیں عیسائیت، اس کے بعد اسلام آیا، اور یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ پیغامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائی مشنریوں کی سرگرمیوں کا بھی سر سید نے مقابلہ کیا۔ کس صورت میں کہ ولیم میور نے ایک کتاب لکھی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے جواب میں آپ نے خطبات احمدیہ لکھ دی۔ اب خطبات احمدیہ کے نام سے کتابی شکل میں چھاپے گئے۔ سر سید نے اس کتاب کا انگریزی میں بھی ترجمہ کروایا۔ اب کیوں ترجمہ انگریزی میں کروایا؟ تاکہ عیسائی، انگریز تمام عیسائی تھے، عیسائی جو ہیں وہ انگریزی زبان کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جو باتیں انہوں نے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھی ہیں اسی سے ہی متعلقہ خطبات احمدیہ میں لکھی ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنی کتاب تبین الکلام میں سر سید احمد خان نے قرآن پاک اور بائبل کے مختلف مضامین کا موازنہ کیا، عیسائیوں کو بتایا کہ دیکھیں آپ کی بائبل میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے یوں کہی اور قرآن مجید میں وہی بات اس انداز سے کہہ دی، دونوں باتوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی آپ نے بائبل اور قرآن مجید کے مختلف پہلوؤں کو اپنے انداز سے یوں بیان کیا کہ عیسائی یہ بات سمجھنے پر آمادہ ہو گئے کہ واقعہ ہی عیسائیت اور اسلام میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں رکھنی چاہیے، اور یہ باتیں تمام مشترک بھی تھیں۔ سر سید احمد خان نے جہاں انگریزوں کو یہ تمام باتیں باور کو آئیں، وہاں مسلمانوں کو انگریزی تہذیب اپنانے کے ساتھ ساتھ ان کی مذہبی جو تعلیم تھی جسے ہم دینی تعلیم کہتے ہیں اس کے لیے بھی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ مدرسوں میں دینی تعلیم کے اجراء کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ سر سید نے یتیم بچوں کو عیسائی ہونے سے بچانے کے لیے مراد آباد میں ایک یتیم خانہ اور ایک مدرسہ بنایا کہ جتنے بچے یتیم ہیں، اس سے پہلے کہ اس وقت کی گورنمنٹ جو ہے، جو حکومت ہے، ان یتیم بچوں کی دیکھ بھال کرے،
اور کل کو وہ کیونکہ عیسائی ہیں تو کل کو ان کے پہلوؤں پر عمل کرتے کرتے وہ لوگ بھی عیسائی نہ بن جائیں۔ آپ نے ان بچوں کو مسلم مدرسہ قائم کر کے مراد آباد میں ان کی دینی تعلیم کا بندوبست کیا، ان کے لیے مختلف قسم کے پہلو رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مدرسہ قائم کیا تاکہ عیسائی مشنری جو ہیں ان کے ادارے جو تھے وہاں پہ لاوارث بچوں اور بچیوں کو وہ رکھ کر عیسائیت کی تعلیم دیتے تھے۔ کیوں نہ مسلمان بھی ان بچوں کو جو لاوارث یتیم جن کے والدین نہیں ہیں ان کو اسلام کی تعلیم دیں اور بر صغیر میں عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کو بھی عروج ملے۔ اور وہ یہ تبھی ممکن تھا کہ مسلمان تعلیم حاصل کرے، نہ صرف اس وقت کون سی تعلیم حاصل کرے مذہبی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مغربی تعلیم ہے اس سے بھی آراستہ ہوں تاکہ کل کو یہ انگریزوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو اس طریقے سے آپ نے معاشرے کی اصلاح کی، معاشرے کے مختلف پہلوؤں پر آپ نے نظر ڈالی۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ حکومت اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کو ختم کیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ یورپی تہذیب اپنانے کی ترغیب دی۔ تیسرا کام کیا کیا کہ مسلمانوں کی خدمات سے انگریزوں کو آگاہ کیا کہ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں سب نے آپ کے خلاف مخالفت نہیں کی، بلکہ بہت سے مسلمان جو تھے وہ تو آپ کی فیور میں تھے، وہ چاہتے تھے انگریز آئیں یہاں کے مختلف اطوار کو بدلیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اسلام اور عیسائیت پر روشنی ڈالی اور اپنی تحریروں کی مدد سے انگریزوں کو اس بات پر آمادہ کر دیا کہ جناب عیسائیت اور اسلام دو یکے بعد دیگرے آنے والے اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں، اور دو یکے بعد دیگرے آنے والے پیغمبروں کی نسبت یہ ہم تک دین پہنچے ہیں۔ ان دونوں میں اللہ کے احکامات مشترک ہیں، لہذا ہمیں اللہ کے احکامات کو مانتے ہوئے ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ دونوں اہل کتاب ہیں، دونوں مل کر زندگی گزاریں۔ اسی طرح سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو دینی تعلیم کی طرف بھی راغب کیا اور مدرسوں اور دینی تعلیم کے اجراء کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ اس طرح آپ نے مراد آباد میں مدرسہ بھی قائم کیا تاکہ یتیم بچے جو ہیں وہ اس مدرسے میں رہ کر کیا کریں؟ تعلیم حاصل کریں۔ حالانکہ مسئلہ کیا تھا کہ اس وقت عیسائی مشنری جو تھے انہوں نے اپنے الگ الگ ادارے بنائے تھے جہاں پہ کیا تھا کہ وہ عیسائیت کی تعلیم دیتے تھے، لاوارث بچوں کو وہاں پالتے تھے۔ تو مسلمانوں نے بھی کیا کیا؟ سر سید احمد خان نے اس وقت مراد آباد میں پہلا یتیم خانہ قائم کیا اور بچوں کی تعلیم کا کام شروع کیا۔ دوسرا پہلو آج کا ہمارا ہے سر سید احمد خان کا سیاسی نظریہ کیا تھا۔ اب پہلے آپ نے پورے معاشرے کو اپنے انداز سے لے کر چلے اور انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان مفاہمت کروائی، انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان مختلف کشیدگیوں کو کم کیا۔ دوسری طرف سر سید احمد خان نے تاج برطانیہ کے ساتھ وفاداری اور عملی سیاست سے گریز کیا۔ آپ نے کیا کہا؟ ان کو یہ بات ظاہر کروائی کہ ہم تو آپ کے وفادار ہیں، ہم آپ کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر جو پہلا کام آپ نے کیا وہ کیا تھا؟ کیونکہ بر صغیر پر انگریز باہر سے آنے برطانیہ سے آئے ہوئے لوگ تھے جو قابض ہو رہے تھے۔ یہاں پہ موجود دو بڑی قومیں تھیں، ایک ہندو اور دوسرے مسلم۔ ہندو اور مسلم دونوں کو آپ نے متحد کرنے کی کوشش کی کہ دونوں قومیں آپس میں مل جائیں، اکٹھی ہو جائیں اور بر صغیر کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں۔ اب معاملہ کیا تھا؟ ادھر سے سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے ہو جائیں، ادھر سے کیا تھا
کہ ہندو تنگ نظر لوگ تھے، انہیں جب بھی کوئی موقع ملتا تھا تو وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، جب بھی کوئی موقع ملتا تھا تو وہ مسلم دشمنی ظاہر کر دیتے تھے۔ یہ کیا، یہ ہندوؤں کا دوگلا پن دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا، یعنی آپ اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہوئے۔ وجہ کیا تھی کہ ہندو اس وقت برے صغیر میں تعداد میں زیادہ تھے۔ ہندو یہ چاہتے تھے کہ قیادت اب جب بھی ملے تو وہ ہندوؤں کو ملے، جبکہ سر سید احمد خان کیا سمجھتے تھے کہ اقتدار کیونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے چھینا ہے اور اقتدار کے اصلی حقدار جو ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ اس صورت میں کہ ان کے حقوق ان کو ملتے رہیں۔ لیکن ہندو کیا کرتے تھے، ہندو تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کے انہوں نے اپنے آپ کو حکومت کے مختلف امور میں مداخلت کر لی۔ اب جب ہندو قیادت کو جب بھی موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں کے حقوق سے محروم کرنے کی پوری کوشش کی۔ مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت، زبان، رہن سہن، لباس، جو بھی ان کے تہذیب و تمدن تھے، ان سب کو نقصان پہنچانے کی ہندوؤں نے کوشش کی۔ لیکن اس وقت کیا ہو سکتا تھا؟ مسلمان تعداد میں بھی کم، موجودہ حکومت بھی مسلمانوں کے خلاف تھی، ہندو تعداد میں بھی زیادہ، اور وہ موجودہ حکومت کو اپنا بھی چکے تھے۔ دوسری طرف مسلمان موجودہ حکومت کو اپنانا نہیں چاہتے تھے۔ اب سر سید احمد خان نے ایک اور اہم کام کیا، آپ نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، تمام مسلمانوں سے کیا کہا کہ بھئی آپ جو اس وقت سرگرم سیاست ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کیونکہ سیاست سے دور رہیں گے تو انگریزوں کے دلوں میں وقتاً فوقتاً سر سید نرم گوشہ پیدا کر لیں گے، سیاست سے دور رہیں گے تو اپنے معاشرتی اور معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ نے خود سیاست میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے محنت کی۔ 1867 میں یعنی 1867 میں ایک معاملہ پیش آیا۔ وہ کیا تھا کہ 57 میں برِ صغیر میں انگریزوں کی حکومت کے بعد انگریزوں نے برِ صغیر میں انگریزی علوم کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ اب دوسری طرف کیا تھا، یہاں پہ اردو تھی اور فارسی زبان جو سرکاری زبان تھی، انگریزوں نے اس کی جگہ انگریزی زبان کو لانا چاہا۔ لیکن 1867 میں جہاں جہاں اردو کے معاملات تھے وہاں ہندوؤں نے مطالبات کھڑے کر دیے کہ ہندی زبان جو ہے اس کو رائج کیا جائے۔ ہندی زبان کے حق میں ایک تحریک اٹھی، مسلمان جو تھے وہ اردو زبان کی طرف جانا چاہتے تھے، جبکہ ان 10 سالوں میں معاملہ صرف یہ تھا کہ سر سید ہندوؤں کی مدد کرتے رہے اور ہندو جو ہیں ان کو انگریزوں کے مختلف قسم کی کونسلوں کا ممبر بنایا۔ جب قیادت ہندوؤں کی اور اس وقت اقتدار ہندوؤں کو اپنی طرف آتا دکھائی دیتا رہا تو انہوں نے دیکھا اچھا یہاں اردو زبان کو بھی ختم کیا جائے۔ تب سر سید احمد خان کو انتہائی دکھ ہوا کہ یہ ہندو ایک ایسی قوم ہے جو کبھی بھی مسلمانوں کی نہیں ہو سکتی، اور اردو اور ہندی زبان دونوں زبانوں کا یہاں پہ تنازع کھڑا ہو گیا، ہندو مسلم اختلافات پیدا ہو گئے، اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد کے حامی اس وقت جو پہلا شخص تھا سر سید احمد خان، ان کے دل میں ہندوؤں کی نفرت پیدا ہوئی۔ کیونکہ اس وقت ہندوؤں کو اس بات کا خیال نہیں رہا،
انہوں نے وہی پرانی فارسی اور اردو زبان کو ہٹا کر ہندی زبان کو رائج کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دی، مگر اب مجبوراً وہ صرف مسلمانوں کی بات کرنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم نے تو کوشش کی تھی کہ اردو اور ہندی یہ تنازع پیدا نہ ہو، مسلمان اور ہندو مل کر بر صغیر کی ترقی کا کام کریں، لیکن یہ تھا کہ ہندو اپنے مفادات کا سوچتے تھے۔ اس سے ایک اور نظریہ پیدا ہوا جس کو کیا کہتے ہیں، دو قومی نظریہ۔ تو اگر ہم یہ بات کریں کہ بر صغیر میں سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بات کرنے والی شخصیت کون تھی؟ سر سید احمد خان۔ انہوں نے تب یہ بات کہی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ کبھی بھی صدیوں اکٹھا رہنے کے باوجود ایک دوسرے میں نہیں گھلے ملے، تو اب بھی یہ نہیں ایک ہو سکتے، اور ان کا اتحاد کبھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوا؟ سر سید احمد خان نے اس وقت موجودہ برطانوی حکومت کو اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ بر صغیر کی قانون ساز اسمبلی میں مقامی باشندوں کو بھی جگہ دی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت جو ہے، انگریز یہاں کے لوگوں کے رہن سہن کو، یہاں کے لوگوں کے تہذیب و تمدن کو نہیں جانتے، وہ تمام قوانین جو ہیں وہ تاج برطانیہ کے تحت بناتے ہیں، جو یہاں کے لوگوں کے انتہائی خلاف قوانین ہوتے ہیں۔ اس لیے کام کیا کیا جائے کہ قانون ساز اسمبلی جو ہے وہاں مقامی باشندوں کو بھی شمولیت دی جائے، تاکہ حکومت اور عوام کے درمیان رابطے موجود رہیں، حکومت کو عوامی مسائل کا پتہ ہو۔ حکومت نے اسمبلی میں مختلف قوموں کے نمائندے نامزد کر دیے۔ اسی دورانیے میں 4 سال تک سر سید خود بھی قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے، یعنی 1878 سے لے کر 1882 تک اسمبلی کے اندر اور باہر سر سید اپنا کردار نبھاتے رہے۔ آپ نے البرٹ بل جو تھا اس کی بھی مخالفت کی، جس کی روح سے کسی یورپین کے خلاف مقدمات کی سماعت کا اختیار مقامی ججوں کو دینے سے انکار کیا گیا۔ کہا یہ گیا کہ کوئی بھی یورپی شخص جو ہے اس کے خلاف یہاں کے مقامی جج جو ہیں وہ کسی قسم کا کوئی مقدمہ سماعت نہیں کر سکتے، لہذا سر سید نے اس کی مخالفت کی اور البرٹ بل جو ہے اس کو حکومت نے ختم کر دیا کہ جو شخص جو معاملہ کریٹ کرے گا، جہاں کرے گا، وہاں کی عدالتیں جو ہیں وہ اس کے خلاف سماعت کریں گی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے 82 میں قانون ساز اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے جب آپ علیحدہ ہوئے تو 83 میں کیا ہوا؟ انگریز حکومت نے مقامی خود اختیاری گورنمنٹ کے نام سے لوکل کونسلوں کا نظام متعارف کروایا۔ اب لوکل کونسلیں جو تھیں ان کا نظام کیا تھا کہ ایک ایریا جو ہے، ایک علاقہ جو ہے، اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک باشندہ اس کو چن لیں، وہی شخص جو ہے ان کے امور کی بات کرے گا۔ آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تمام کونسلوں میں ایک اور کام بھی کیا جائے کہ جب مختلف ممبرز کا چناؤ ہو تو ہندو ہندوؤں کو ووٹ دیں، مسلمان مسلمانوں کو ووٹ دیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اکٹھے انتخابات کرواتے ہیں اور ہندوؤں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر انتخاب تو صرف ہندوؤں کا ہوگا، مسلمانوں کا تو انتخاب ہی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے جو ان کو رائے دی وہ جداگانہ انتخاب کے حق کی رائے دی، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نشستیں مخصوص کر دیں کہ اتنی نشستیں مسلمانوں کی ہوں گی، اتنی ہندوؤں کی ہوں گی، اور مسلمانوں کو ان نشستوں پر نامزد کیا جائے گا۔
حکومت نے ان مطالبات کو تسلیم کر لیا اور ہر کونسل میں مسلمانوں کا کیا رکھ دیا، ایک خاص حصہ، ان کی نشستیں علیحدہ مختص کر دی گئی۔ سر سید احمد خان مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان آہستہ آہستہ دوری کم کرنے میں کامیاب ہوتے رہے۔ آپ نے مفاہمت اور تعاون کی پالیسی اختیار کی۔ میں نے آپ کو گزشتہ لیکچر میں بھی بیٹا یہ بات بتائی تھی کہ آپ نے اسباب بغاوت ہند ایک رسالہ لکھا، جس رسالے میں آپ نے مسلمانوں کی وکالت کی۔ آپ نے مسلمانوں کو اس انداز سے پیش کیا کہ مسلمان تو انگریزوں کے خلاف تھے ہی نہیں، وہ تو خود سے چاہتے تھے کہ یہاں کا اقتدار انگریز سنبھالیں، کیونکہ یہاں پہ مختلف قسم کے انتظامی امور میں مشکلات پیش آ رہی تھی۔ اب جب یہ باتیں ہوئیں تو انگریزوں کے دلوں میں آہستہ آہستہ نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ 1883 میں لوکل کونسلوں کے نظام کے بعد جب مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق ملا تو اس وقت ہندوؤں نے اس بات پر اپنے آپ کو بڑا مخالف کیا۔ اب یہ جب مخالفت ہوئی اس وقت ایک انگریز جو تھا مسٹر اے او ہیوم، اس نے برِ صغیر میں پہلی ایک سیاسی جماعت جو تھی اس کا قیام کیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ انڈین نیشنل کانگریس۔ یہ کب بنی تھی؟ 1885 میں۔ یہ بیٹا آپ کا MCQs بھی ہے کہ کانگریس کا قیام کب ہوا؟ 1885 میں۔ اس کے بعد جب انگریز نے انڈین نیشنل کانگریس بنائی تو ہندو تو پہلے ہی بھاگ کے انگریزوں کے قریب ہونا چاہتے تھے تاکہ کل کو اقتدار ملے تو وہ ہندوؤں کو ملے۔ ہندوؤں کی بہت زیادہ تعداد نے کانگریس میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی، لیکن ہوا یہ کہ سر سید احمد خان جو تھے ان کو بھی رکنیت کی دعوت دی گئی، لیکن ان کا سوری جناب، انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا اور صاف صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ حالات کے مطابق مسلمانوں کو جو سرگرم سیاست سے دور رکھ رہے تھے، اس کا مین سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ مسلمان اگر سیاست میں اسی طرح سرگرم رہیں گے تو اس سے انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان تضادات پیدا ہو سکتے ہیں، تصادم کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ نے مسلمانوں کو بھی کہا بھی کانگریس میں بھی شمولیت اختیار نہیں کرنی۔ اب یہ تو معاملہ تھا کانگریس کے بننے کا کہ کانگریس جب بنی تو ہندو بڑی تعداد میں ہوتے۔ مسٹر اے او ہیوم جو اس کے بانی تھے، انہوں نے اس وقت گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کہ برِ صغیر میں برطانوی پارلیمانی طرز کا نظام متعارف کروایا جائے تاکہ برِ صغیر میں بھی اسی طرح کے قوانین رائج کیے جائیں جس طرح برطانیہ میں ہیں۔ اب سر سید احمد خان جو اس وقت کے ان قوانین کو سمجھتے تھے، ایک قانون دان تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر وہی قوانین یہاں پہ رائج ہو گئے تو یہاں کے لوگوں کی تہذیب، ثقافت، رہن سہن، ان کے انداز، طور طریقے، سب چیزیں تو مختلف ہیں، لہذا نقصان کیا ہوگا کہ یہاں پر وہ تمام چیزیں جب رائج ہوں گی تو ان لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، یہ لوگ برِ صغیر کے لوگ جو ہیں ان پر عمل پیرا نہیں ہو پائیں گے، لہذا آپ نے ان کی مخالفت کر دی۔ آپ نے کہا پارلیمانی نظام جو ہے، برطانوی پارلیمانی نظام برِ صغیر میں رائج نہ کیا جائے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہندو یہ چاہتے تھے کہ یہاں پارلیمانی نظام ہو،
آپ نے کیا کہا کہ بر صغیر ایک ملک نہیں ہے اور نہ ہی یہاں ایک قوم ہے، لہذا پارلیمانی نظام جو ہے بر صغیر میں رائج کیا گیا تو یہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں جو اکثریت میں ہیں ان کا قبضہ ہوگا، ان کی اجارہ داری ہوگی اور یہاں آمریت قائم ہو جائے گی۔ بر صغیر میں اگر آمریت قائم ہوتی ہے تو مسلمان کیا بن جائیں گے؟ محکوم بن جائیں گے۔ یہ تمام عزائم کو بھانپتے ہوئے آپ نے اس وقت پارلیمانی نظام کی مخالفت کی اور جس مشن میں آپ کامیاب ہو گئے۔ یہ کیا ہے کہ بر صغیر میں سر سید احمد خان نے سیاسی طور پر بھی اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو بیٹا میں نے آپ لوگوں کو یہ جو آپ کے ٹاپکس ہیں ان کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے کچھ چیزیں وائٹ بورڈ پہ مینشن کی ہوئی ہیں۔ آپ لیکچر سننے کے ساتھ ساتھ ان پر بھی غور کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے یہ سوالات یاد ہو جائیں گے۔ جیسا کہ پہلا ٹاپک ہم جس پر روشنی ڈال رہے تھے کہ معاشرتی مصلح کی حیثیت سے سر سید احمد خان کردار، تو سب سے پہلا کام کیا اس کردار میں کہ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان آپ نے نفرت کو ختم کیا، مسلمانوں کو یورپی تہذیب پر اپنانے کی ترغیب دی اور انگریزوں کو مسلمانوں کی خدمات سے آگاہ کیا کہ مسلمانوں نے آپ کے لیے یہ خدمات پیش کی ہیں۔ اس طرح اسلام اور عیسائیت پر آپ نے روشنی ڈالتے ہوئے انگریزوں کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح انگریز رائٹر کی بک لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آپ نے خطبات احمدیہ لکھی اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا۔ اسی طرح آپ نے اپنی کتاب تبین الکلام جو ہے اس کی تحریر کا مقصد بھی بیان کیا کہ انگریز جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سر سید احمد خان نے سیاسی طور پر کیا کیا کہ آپ شروع میں کیا تھے؟ ہندو اور مسلمانوں کے اتحاد کے حامی تھے، لیکن آپ اس اتحاد کو کب تک جاری رکھا؟ جب تک 1867 تک اردو ہندی تنازع نہ ہوا۔ اس سے پہلے حالانکہ ہندوؤں کی قیادت کو جب جب موقع ملتا تھا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن آپ پھر بھی چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں۔ لیکن 1857 میں جب اردو اور ہندی زبان کا ایک معاملہ پیدا ہوا تو اس کے بعد آپ بات سمجھ گئے کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے حامی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد بر صغیر کے لوگوں کو آپ نے سرگرم قسم کی سیاست سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ اگر مسلمان اس سیاست میں آئیں گے تو اس سیاست کا نقصان کیا ہوگا کہ انگریز ان کے خلاف ہو جائیں گے اور ان پر مزید وہ ظلم و ستم ڈھا سکتے ہیں۔ دوسرا، ہندو جو ان کی مخالفت کرتے ہیں ان سے بھی ان کا چھٹکارا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سر سید احمد خان نے انگریزوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہاں کے مقامی باشندوں کو قانون ساز اسمبلی میں شمولیت دی، جن میں سے سب سے پہلے تو 1878 سے 1882 تک سر سید خود قانون ساز اسمبلی کے ممبر رہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر لوکل کونسلوں کے نظام کو جب متعارف کروایا گیا تو آپ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہاں مسلمانوں کو جدا گانہ انتخاب کا حق دیا جائے، کہ مسلمان مسلمانوں کو ووٹ دیں، ہندو ہندوؤں کو ووٹ دیں اور مسلمانوں کی نشستیں، ان کی سیٹیں جو ہیں وہ مختص کی جائیں تاکہ مسلمان اپنے مسائل اور اپنی مشکلات گورنمنٹ کے سامنے خود پیش کر سکیں۔ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان مفاہمت اور تعاون کی پالیسی اپنائی، لیکن اس کے بعد مسٹر اے او ہیوم کی قائم کردہ انڈین نیشنل کانگریس کا جب قیام ہوا تو ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد نے اس میں شمولیت اختیار کی، جبکہ سر سید احمد خان نے اس کی شمولیت سے انکار کر دیا۔ ان کو رکنیت کی دعوت دینے کے باوجود، خود تو جانا بڑی دور کی بات ہے، انہیں رکنیت کی دعوت دی گئی تھی، پھر بھی آپ نے اس کو انکار کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ یہاں پر بر صغیر میں کانگریس یہ چاہتی تھی کہ پارلیمانی نظام قائم ہو، اور پارلیمانی نظام جہاں کہیں بھی قائم ہوتا ہے وہاں اکثریت کی اجارہ داری ہوتی ہے۔ تو بیٹا
اکثریت کی اجارہ سے بچنے کے لیے وہاں آمریت آنے کا خدشہ تھا، لہذا آپ نے اس کی مخالفت کی، جس مخالفت کے پیش نظر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور یہاں پارلیمانی نظام قائم نہ ہو سکا۔ تو آج کے دونوں ٹاپکس جو ہیں یہ بیٹا آپ نے مکمل انداز سے پڑھنے ہیں۔ اگر ان میں کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ورک فار ڈے 3 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ باب نمبر 2 میں ہم سر سید احمد خان کی خدمات کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، تو انہی خدمات کو مزید آگے جاری رکھتے ہوئے آج کے ہمارے 2 ٹاپکس ہیں۔ ایک ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، جو کب ہوئی؟ 1886 میں۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں قائم کی گئی۔ اصل میں اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا؟ برِ صغیر کے جتنے لوگ تھے، خاص طور پر مسلمان، ان میں تعلیم کی لگن کو پیدا کرنا، کیونکہ سر سید احمد خان جب سے مسلمانوں پر انگریزوں کا تسلط قائم ہوا، تب سے برِ صغیر کے مسلمانوں کی تعلیم پر بہت توجہ دیتے جا رہے تھے۔ ہم نے گزشتہ لیکچر میں یہ بات بھی پڑھی، ورک فار ڈے 2 میں، کہ سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک فارسی مدرسہ قائم کیا، 1862 میں غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا، 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، 1866 میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ شائع کیا۔ اسی طرح 1875 میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی، اور یہ آپ کا ایک تعلیمی ویژن تھا کہ مسلمان تعلیم سے وابستہ ہوں گے، تعلیم یافتہ ہوں گے، تو ہی وہ انگریزوں کی وہ باتیں جن کو وہ چاہتے ہیں انگریزوں سے منوا سکیں گے۔ ان کی تعلیم ہی ان کو انگریزوں کے تسلط سے نکال سکتی ہے۔ لہذا سر سید احمد خان نے 1886 میں 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو قائم کی تھی، اس کا بھی بنیادی مقصد مسلمانوں میں تعلیم کی لگن پیدا کرنا۔
اس کے ساتھ ساتھ اس کے سالانہ اجلاس مختلف شہروں میں منعقد ہوتے ہیں، جہاں مسلمان رہنما سر سید احمد خان کی اسی تعلیمی لگن کو دیکھتے ہوئے تعلیمی اور دیگر ضروریات کے بارے میں اپنی اپنی تجاویز پیش کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص اپنی ایک رائے رکھتا ہے، اپنی ایک تجویز رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سر سید احمد خان کے اس عمل میں کسی دوسرے ہم نوا کی جو تجویز ہے وہ اور زیادہ بہتر ہو۔ اسی بنا پر محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سیکرٹری کی حیثیت سے ذمہ داری سر سید نے خود سنبھالی۔ اب نہ صرف یہاں مسلمانوں کو تعلیم ملتی تھی، بلکہ مسلمانوں کو ایک لحاظ سے یہ ایک سیاسی پلیٹ فارم بھی مہیا ہو گیا، تاکہ مسلمان تعلیم بھی حاصل کریں اور سیاست میں سرگرم پیش قدمی کرنے کی بجائے سیاست کو سیکھیں، کس طرح مخالفین سے بات کرنی ہے، ان سے اپنے معاملات کے بارے میں آپ نے گفت و شنید کرنی ہے، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی۔ اس لیے مسلمان رہنما جب کانفرنس کے اجلاس کے لیے آتے تو مسلمانوں کو درپیش دوسرے جو بھی مسائل ہوتے تھے ان پر بھی بات چیت کرتے، بحث مباحثہ کرتے، غور کرتے تھے کہ آج کل مسلمانوں پر کون کون سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ان مظالم سے مسلمانوں کو نکالنے کا حل کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس دور میں خاص طور پر جو نمایاں شخصیات تھیں، ان میں نواب محسن الملک، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا شبلی نعمانی، مولانا الطاف حسین حالی وغیرہ تھے، جنہوں نے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے خاص طور پر کس تعلیم کی طرف انہوں نے توجہ دی، جس کو کہتے ہیں فوجی تعلیم۔ سر سید احمد خان نے یہ احساس پیدا کیا کہ انگریزوں سے مخالفت نہ کی جائے، اس سے انگریزوں اور مسلمانوں کی سرپرستی شروع کر دی کہ مسلمان کہیں ہمارے خلاف تو نہیں۔ جب انہوں نے سرپرستی کی تو مسلمانوں میں ایک اور جوش ابھرا اور کئی قسم کی تحریکیں جو ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہوئیں، اور ان تحریکوں کے پیدا ہونے کا جو مرکز تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، اس کی بنیاد پر وہ تحریکیں کامیاب بھی ہو گئیں۔ اس صورت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو نہ صرف تعلیمی بلکہ سیاسی پلیٹ فارم بھی مہیا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان رہنما جب ہر اجلاس میں، ہر میٹنگ میں اکٹھے ہوتے تھے تو وہ مسلمانوں کے تعلیمی معاملات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے معاشی اور معاشرتی مسائل پر بھی غور کرتے تھے۔ تو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو تھی، یہ مسلمانوں کے ہر پہلو پر غور کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک بنیادی سی جماعت بن گئی تھی۔ اس کے بعد تعلیم کے دوسرے پہلو کی طرف ہم بات کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لیکچر نمبر 2 جو ہے اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ سر سید احمد خان نے 1859 سے لے کر 1875 تک کون کون سے ادارے قائم کیے۔ اس کے علاوہ 6 ادارے ایسے تھے
جنہوں نے اپنی ترقی کے منازل کو طے کیا، جن میں سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند، جو کہ 1867 میں بنایا گیا، انجمن حمایت اسلام جو کہ 1884 میں بنائی گئی۔ اب یہ جو ادارے قائم کیے گئے تھے، ان میں سندھ مدرسہ الاسلام کراچی میں 1885 میں قائم کیا گیا، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں ہی 1892 میں قائم کیا گیا۔ اسی دورانیے میں اسلامیہ کالج پشاور بھی قائم ہوا، اور 1894 میں ایک اور مدرسے کا قیام آیا، جو کہ مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کا ایک مدرسہ تصور کیا جاتا تھا۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں اس کی بنیاد رکھی۔ تو ان اداروں کا میں تعارف کرواتا چلوں کہ انجمن حمایت اسلام لاہور، اس کی سرگرمیاں مسلم حقوق کی جدوجہد کا تسلسل تھی۔ اس کے بانی اور پہلے صدر خلیفہ محمد حمید الدین تھے۔ اسلامی اقدار کے تحفظ، مسلمانوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ کرنا، مسلمانوں کو سماجی اور ثقافتی ترقی کی کوشش کرنا، اس طرح کے اس کے اہم مقاصد لکھے گئے۔ انجمن نے مسلمانوں کو متعدد تعلیمی ادارے قائم کیے اور یتیم خانے بنانے کی بھی تجویز پیش کی، جس پر بعد میں یتیم خانے بھی قائم کیے گئے۔ قیام پاکستان کے وقت انجمن حمایت اسلام کی زیر نگرانی کئی ادارے چل رہے تھے۔ اگر آپ کو تعارف کروانا ہو تو اس سے بڑھ کر اور کیا کہ ہمارے سب سے قریب یتیم خانہ، جو کہ جگہ کا نام بھی اور اسی نام سے بعد میں مشہور ہوا، وہاں پہ انجمن حمایت اسلام کے زیر سایہ حمایت اسلام بوائز اسکول، حمایت اسلام گرلز اسکول، حمایت اسلام لاء کالج، اسی طرح صحت کے بھی وہاں پہ مختلف مراکز اور شعبہ جات قائم ہیں۔ یہ سارے کے سارے شعبہ جات انجمن حمایت اسلام کے زیر سایہ، جن میں مڈل اور ہائی اسکول کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے زیر سایہ دارالامان بھی ایک ادارہ ہے، جہاں لاوارث لوگوں کو جگہ دی جاتی ہے، امن دیا جاتا ہے، وہاں رہنے کو جگہ دی جاتی ہے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کی اشاعت کے لیے انجمن حمایت اسلام نے قرآن و حدیث، تاریخ اور دیگر اسلامی کتب بھی شائع کی، تاکہ تحریر کے ذریعے مسلمانوں کو اسلامی روایات سے، اسلامی انداز سے، اسلامی طور طریقوں سے آگاہ کیا جائے۔ انجمن حمایت اسلام کے جو سالانہ جلسے ہوتے تھے، ان جلسوں میں سر سید علامہ شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، محسن الملک، وقار الملک، مولانا الطاف حسین حالی اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جیسے نامور رہنما جو تھے،
وہ مسلمانوں کے حقوق پر تقاریر کرتے تھے اور پھر انہی تقاریر کو کتابچوں کی شکل میں تحریر کر دیا جاتا تھا. پھر ملک کے دور و نزدیک کے جتنے علاقے ہیں وہاں پہ ان کو تقسیم کیا جاتا تاکہ مسلمانوں اور اسلام کی اہمیت کو جانیں. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر غور کریں. اس طرح انجمن حمایت اسلام نے لاہور میں تعلیمی میدان میں اپنا کردار ادا کیا اور آج بھی کر رہی ہے. یعنی 136 سال گزرنے کے بعد 137 سال گزرنے کے بعد آج بھی انجمن حمایت اسلام اپنے ویژن کو، اپنے مقصد کو لے کر چل رہی ہے. دوسرا مدرسہ جس کا ہم نے ذکر کیا تھا سندھ مدرسۃ الاسلام، جو کراچی میں تعمیر کیا گیا، اس کی بنیاد 1885 میں رکھی گئی. سندھ محمدن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حسن علی افندی جو تھے، انہوں نے 1 ستمبر 1885 میں سندھ مدرسۃ الاسلام قائم کیا. مدرسے کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کی خاطر حسن علی افندی نے ملک کے ہر علاقے کے دورے کیے اور سب سے زیادہ اس وقت ریاست خیرپور کے نواب نے امداد دی. نواب صاحب جو تھے انہوں نے پرنسپل کی تنخواہ ادا کرنے کے لیے مدرسے کو سالانہ 12,000 روپے کی گرانٹ بھی دینے کا وعدہ کیا. آج کے دور میں بیٹا ہم اگر 12,000 کو دیکھیں تو یہ ایک معمولی رقم بنتی ہے، لیکن آج سے 137 سال پہلے 12,000 کی رقم جو تھی یہ بہت بڑی رقم تھی. اور اس رقم میں نہ صرف پرنسپل کی تنخواہ ہوتی تھی بلکہ دوسرے بھی کئی امور حل ہو جاتے تھے. ایک انگریز مسٹر پرسی ہائٹ جو تھے اس کو 1897 میں مدرسے کا پہلا یورپی پرنسپل مقرر کیا گیا. اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے والوں میں قائد اعظم محمد علی جناح، سر غلام حسین ہدایت اللہ اور AK بروہی تھے. مدرسے کے انتظامی بورڈ نے 1943 میں مدرسے کو سندھ مسلم کالج بنایا جس کا سنگ بنیاد بانی پاکستان قائد اعظم نے رکھا. اس موقع پر آپ نے فرمایا مجھے بے حد خوشی ہے کہ میرا مادر علمی، وہ ادارہ جو ایک سکول تھا، آج ایک کالج کے درجے کو جا پہنچا. قائد اعظم نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ بھی سندھ مدرسۃ الاسلام کے نام سے وقف کر دیا تھا. اب یہ ادارہ آج سندھ یونیورسٹی کے طور پر کام کر رہا ہے. دیکھیں یہ وہ ادارے تھے جو سر سید احمد خان نے اپنے دور میں مسلمانوں کی تعلیم کے لیے قائم کیے تھے. اس کے بعد 1892 میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ پر آپ نے ایک ادارہ قائم کیا. اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور انجمن حمایت اسلام
نے 1892 میں جب قائم کیا تو سب سے پہلے اس کالج نے شیراں والے گیٹ کی عمارت کو تعلیمی مرکز بنایا۔ یہ پنجاب کا ایک تاریخی کالج ہوتا تھا۔ یہ کالج یہاں کے مسلمانوں کے بچوں کے لیے تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے بنایا گیا کہ برِ صغیر میں جو لاہور کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہاں تعلیم حاصل کریں۔ اور یہ وہ کالج تھا، یہ وہ ادارہ تھا جس کے طلباء نے تحریک پاکستان کی تحریک میں سب سے بھرپور حصہ لیا۔ اسی طرح اگر میں اور ذکر کرتا چلوں کہ بانی پاکستان قائد اعظم جو تھے انہوں نے اس کالج سے اپنی وابستگی کا اظہار کئی دورے کرتے ہوئے کیا اور طلباء کو خطاب بھی کیا۔ اس کالج کا ایک مشہور ہال ہے حبیبیہ ہال۔ اس ہال میں تحریک پاکستان کے حوالے سے بہت سے سیمینار منعقد کیے گئے۔ متعدد رہنماؤں نے یہاں طلباء سے خطاب کیے۔ پھر قائد اعظم نے اپنی جائیداد کا کچھ حصہ اس تعلیمی ادارے کے نام بھی وقف کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں بیٹا کہ چودھری رحمت علی جنہوں نے پاکستان کا نام تخلیق کیا تھا وہ بھی اسلامیہ کالج ریلوے روڈ کے سرگرم قسم کے طالب علم تھے۔ پھر اسی طرح علی گڑھ یونیورسٹی کی طرز پر صوبہ سرحد میں، جسے آج ہم خیبر پختونخوا کہتے ہیں، وہاں پہ پشاور میں اسلامیہ کالج کی بھی بنیاد رکھی۔ وہاں بھی نئے سرے سے مسلمانوں میں تعلیم کی اشاعت کا کام شروع کیا۔ آپ کی کوششوں سے صوبے کے مختلف علاقوں کے طلباء حصول علم کے لیے وہاں بھی آنے لگے۔ اسلامیہ کالج کے نامور طلباء میں سردار عبدالرب نشتر اور ڈاکٹر عبدالجبار خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ قائد اعظم کو اس ادارے سے بھی بڑا لگاؤ تھا۔ مسلمانوں میں قومی جذبے کو بیدار کرنے میں اسلامیہ کالج پشاور جو ہے اس نے بھی نمایاں خدمات سر انجام دی، اور صاحبزادہ عبدالقیوم خان جنہوں نے اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد رکھی تھی انہیں صوبہ سرحد کا سر سید کہا جانے لگا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف سر سید احمد خان نے لگاؤ کے لیے جو 1867 میں دارالعلوم دیوبند ضلع سہارنپور کے علاقے ایک قصبے دیوبند میں رکھی تھی، یہ بر صغیر میں برطانوی حکومت اور جدید تعلیم کا مخالف تھا۔ لوگوں کو روزگار کے قابل بنانے کے لیے دیوبند میں مختلف جدید فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی، جس میں طب کی تعلیم خاص طور پر بڑی اہم تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ خطاطی جسے ہم رائٹنگ کہتے ہیں، جلد سازی، کپڑا بننے کی مہارت اور اس وقت کی جدید جو مہارتیں تھیں وہ سکھائی جاتی تھیں۔ دارالعلوم دیوبند نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علمی، مذہبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کرنے کے لیے بڑی محنت کی، جدوجہد کی، کیونکہ 1867 میں مسلمانوں پر ابھی انگریزوں کا تسلط قائم ہوئے صرف 10 سال ہوئے تھے،
اور انگریزوں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے لیے ایک دشمنی اور عداوت بھری ہوئی تھی۔ مسلمانوں پر ہر طرف ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا۔ ان تمام معاملات میں بھی سر سید احمد خان نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور مسلمانوں کو علوم سے آراستہ کیا۔ اسی طرح 1894 میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ایک ادارہ قائم کیا، جس میں سید محمد علی کانپوری جو ہے انہوں نے اپنا اہم کردار ادا کیا۔ آپ ہی اس ادارے کے ناظم اول بنے۔ مولانا شبلی نعمانی اور عبدالحق حقانی نے اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دیے۔ اس کا خاکہ مرتب کرنے میں مولانا شبلی نعمانی کا بڑا اہم کردار۔ اس ادارے میں جدید اور قدیم دونوں قسم کے علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ابتدائی کلاسوں میں اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ ہندی، سائنس اور انگریزی کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ ایک تعلیمی اور اصلاحی ادارہ تھا کہ صرف بچوں کو تعلیم نہیں ملتی تھی بلکہ ان کی تربیت بھی کی جاتی تھی، اور یہاں سے جو بچے پڑھ کے نکلتے تھے، فارغ التحصیل ہوتے تھے، وہ مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی اخلاقی اور دوسری اصلاحی قسم کی بہتری لانے میں بڑی خدمات سر انجام دیتے تھے۔ دارالعلوم نے سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی اور اس طرح کے کئی محقق قسم کے عالم پیدا کیے، جنہوں نے اپنی تحقیق سے دنیا بھر میں اپنا نام کمایا۔ جدید تعلیم میں سر سید جدیدیت اور دارالعلوم دیوبند اس کے برعکس تھا، جبکہ ندوۃ العلماء نے معتدل اور درمیانی راستہ اختیار کر کے مسلمانوں کو اپنی خدمات سر انجام دینے کی طرف راغب کیا کہ تمام مسلمان نہ صرف یورپی تعلیم حاصل کریں بلکہ وہ مذہبی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اس طرح برِ صغیر میں مسلمانوں کے یہ 6 ادارے جو تھے انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ تو بیٹا آج کا ہمارا جو ورک فار ڈے 4 ہے، اس میں ہم نے 2 ٹاپکس پڑھے۔ ایک کیا تھا؟ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1886 میں جو قائم ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، اس نے کون کون سی خدمات سر انجام دیں، سر سید احمد خان کا اس کو قائم کرنے سے مسلمانوں پر کیسا اثر ہوا، مسلمانوں کے جو رہنما تھے انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیسا بدلاؤ لے کر آئے، اور محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی مدد سے مسلمان رہنما مسلمانوں کے تعلیمی مسائل کے ساتھ ساتھ سیاسی اور معاشرتی مسائل پر بھی کیسے غور کرتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کے تعلیمی ادارے مختلف انداز سے، چند ادارے میں نے آپ کو گنوائے جن کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ سر سید احمد خان نے۔ وہ کون کون سے ادارے تھے؟ 1859 میں مراد آباد میں فارسی مدرسہ، 1862 میں غازی پور میں ایک مدرسہ قائم کیا، 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی، 1866 میں ہفتہ وار علمی اخبار علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے شائع کیا، 1875 میں MAO ہائی اسکول کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح بعد میں 1877 میں اسی مدرسے کو کالج کا درجہ دیا گیا۔ جس طرح سر سید احمد خان نے تعلیمی خدمات سر انجام دیں، اس طرح دوسرے بھی کئی مسلمان رہنماؤں نے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے مسلمانوں کے لیے
ادارے قائم کیے، جیسے کہ انجمن حمایت اسلام، اس کے بانی اور پہلے صدر خلیفہ محمد حمید الدین تھے، جو مسلمان بچوں اور بچیوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کا بیڑا اٹھانے کے لیے تیار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یتیم خانہ بھی قائم کیا، اور آج یہ پاکستان میں لاہور میں وہی ادارے اپنے کئی شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد سندھ محمدن ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام حسن علی افندی نے 1 ستمبر 1885 میں سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح انجمن حمایت اسلام نے 1892 میں اسلامیہ کالج ریلوے روڈ جو ہے وہاں پہ ایک کالج کی بنیاد رکھی، اور جس کا شروع میں آغاز جو ہے وہ شیراں والے گیٹ کی عمارت جو تھی اس میں کام شروع کیا گیا۔ اس کے بعد صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے صوبہ سرحد میں اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد رکھی۔ دارالعلوم دیوبند جو تھا اس کی بنیاد 1867 میں سہارنپور کے ضلع اور اس کے قصبے دیوبند میں رکھی گئی، اور ندوۃ العلماء جو لکھنؤ میں مدرسہ قائم کیا گیا، اس کی بنیاد سید محمد علی کانپوری نے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا شبلی نعمانی اور عبدالحق حقانی جو تھے انہوں نے بھی اس کی بنیاد میں بڑی خدمات سر انجام دیں، اس کے قواعد و ضوابط ترتیب دینے میں مدد کی۔ تو اس طرح برِ صغیر میں انگریز حکومت کے تسلط کے قائم ہو جانے کے بعد مسلمانوں میں تعلیم کی طرف ایک ایسا راستہ کھلا جس راستے پر عمل کرتے ہوئے آخر کار مسلمان 1947 تک آزادی حاصل ہونے کے قابل ہو گئے۔ تو بیٹا اس باب میں چیپٹر نمبر 2 جو ہے اس میں ہم سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان تعلیمی خدمات کے ساتھ دوسرے مسلمان رہنماؤں نے جو مختلف قسم کی خدمات سر انجام دی ان کے بارے میں بھی پڑھا۔ تو پورے چیپٹر کو آپ ریڈ کیجئے گا، جب لیکچر سنیں تو اپنے سامنے بک کھول کے رکھیں، بک سے بھی دیکھیں اور لیکچر کو سنیں۔ امید ہے آپ کو کوئی بھی سوال یاد کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی، اور یہ آپ کے تھیوری کے تمام لیکچرز جو ہیں وہ اس لیے آپ کو بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ گھر میں ان کو اچھے طریقے سے بار بار سنتے ہوئے یاد کر لیں۔ یہ جو باب ہیں یہ آپ کے سوالات، آپ کی مشقی سوالوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اور مشقی سوالوں سے ریلیٹڈ یہ جو سوالات ہیں آپ جب ایک دفعہ باب کو پڑھیں گے تو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو ورک فار ڈے 4 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔
حافظ.